السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں کاروبار میں خیر و برکت کی دعائیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ساتھ میں یہ بھی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ رزق کے معاملہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے ساتھ ہے۔ وہ جسے چاہے، جب چاہے اور جیسے چاہے رزق دیتا ہے۔ اس کے فیصلے کے سامنے کوئی منصوبہ نہیں چلتا، لہٰذا ایک مسلمان کو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ نیز اس کے ساتھ آپ کو پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت ادائیگی کا اہتمام، صبح و شام معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس اور کثرت سے استغفار کا معمول بنائیں۔ استغفار کے اہتمام اور کثرت پر وسعت رزق کا خداوند وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی۔ نیز درج ذیل معمولات کا اہتمام بھی کریں۔ نمبر 1، ہر نماز کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھیں: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب آیا جو ایک قسم کے غلام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنا بدل کتابت ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، یعنی مال کتابت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے مگر میرے پاس مال نہیں ہے، اس لیے آپ مال و دعا سے میری مدد کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ دعا نہ بتا دوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی، جس کی برکت سے اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے مانند بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذمے سے ادا کر دے گا۔ تو سنو، وہ دعا یہ ہے کہ تم اس کو پڑھ لیا کرو۔ کیا دعا ہے وہ؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے حلال مال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیجئے، یعنی مجھے حلال رزق عطا فرما تاکہ اس کی وجہ سے حرام مال سے بے نیاز ہو جاؤں اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے اپنے ما سوا سے مجھے مستغنی کر دے۔ ترمذی اور بہقی کی روایت ہے۔ نوٹ: مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کا مالک اس سے یہ طے کر لے کہ جب وہ اتنا مال یا اتنے روپے ادا کر دے گا تو اس وقت وہ آزاد ہو جائے گا، اور بدل کتابت اس مال کو کہتے ہیں جس کو ادا کرنے کی ذمہ داری اس مکاتب غلام نے قبول کر لی ہو، لہٰذا جب وہ مقررہ مال ادا کر دے گا تو اسی وقت آزاد ہو جائے گا۔ یہ مکاتب غلام کے بارے میں بات تھی۔ نمبر 2، وضو کے درمیان اور نمازوں کے بعد درج ذیل دعا کا اہتمام کریں۔ وضو کے درمیان جو دعا پڑھیں گے وہ یہ ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ ہے: اے اللہ، میرے گناہ بخش دیجئے اور میرے گھر میں وسعت اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اس دعا کو خوب پڑھیں۔ اس کے وضو کے درمیان کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، درج ذیل دعا کثرت سے پڑھتے رہیں، اور وہ دعا یہ ہے: توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ معارف القرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل کی میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے یہ حال کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ وہ کلمات یہ تھے: توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں۔ تو اس طرح یہ کاروبار میں برکت کی دعائیں تھیں۔
نمبر 4 ہے ہر نماز کے بعد اگر ہو سکے تو 100 مرتبہ یا لطیف اور 1 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ کاروبار میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ آپ سے گزارش پھر یہ کہ ہے عزیزانہ کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔